لوگوں کسی کی داڑھی سے ٹوپی سے تسبیح سے دھوکہ مت کھا جانا، اندر بھی کھنگال کے دیکھ لینا کہ خالی داڑھی ہی ہے ٹوپی ہی ہے یا کچھ اور بھی ہے۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے سنی بھولے بھالے مسلمان بڑا سیدھا، اچھا سنی سے بھی زیادہ سیدھی پتہ نہیں دنیا میں کوئی قوم ہے کیا نہیں ہے؟ صحیح، اس سے بھولی کوئی قوم نہیں ہے۔ بکری بھی ایک بار سوچے گی کہ ریبڑ کے ساتھ چلنا کہ نہیں چلنا۔ یہاں تو تسبیح لے کے 24 نمبر ہی آ جا تو بکا کا چلا جاتا، اور لمبی ٹوپی اوڑھ کے انگوٹھی پہن کے بڑے لمبے بال رکھے کوئی میاں آ جا تو وہی نے لوٹ کے چلا جاتا ہے۔ ایک شہر میں قاری عطا صاحب میں تقریر کرنے گیا تو بولے 11 لوگوں سے 51 ہزار روپے ایک میاں لے گیا۔ میں نے کہا کیسے؟ بولے پہلے تو وہ آ کے اس نے اللہ اللہ کری، یہاں لوگوں میں اپنا لوہا منوا لیا، میاں بڑے نیک ہیں، کچھ کھاتے بھی نہیں پیتے بھی نہیں، خالی چائے پی کے جی رہے ہیں۔ تو میں نے کہا نہ کھانا کمال توڑی ہے، کھانا کمال ہے یار۔ کوئی اگر میاں نہ کھا رہا تو کیا وہ کرامتی ہو گیا؟ اللہ کے رسول نے کھانا بھی کھایا ہے، نہ کھانا غلط ہے، کھانا اچھی بات ہے۔ کوئی بالکل نہیں کھائے گا تو جسم لاغر ہو جائے گا، عبادت کہاں سے کرے گا؟ اتنا کھانا فرض ہے جتنے سے جان بچ سکے۔ کہہ رہے میاں نے شادی نہیں کی، او بھائی میاں نے شادی نہیں کی تو کوئی کمال کی بات ہو گئی کہ شادی نہ کرنا گناہ کرنا ثواب ہے؟ شادی کرنے والا افضل ہے اس سے جو شادی نہیں کرتا ہے۔ دو لوگ ہوں، دونوں مولانا ہوں، دونوں مفتی ہوں، دونوں قاری ہوں، دونوں امامت کے لیے آئیں، ایک شادی شدہ ایک بغیر شادی شدہ، اسے فوقیت دی جائے جس نے شادی کر لی ہے۔ بات سمجھ میں رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور میاں نے شادی نہیں کی تو عورتیں تمام پیچھے میلہ لگا رہی ہیں، میاں بڑا نیک ہے شادی نہیں کی ہے۔ اور بھی شادی نہیں کی تو نیکی کہاں؟ اللہ کے رسول نے 11 شادیاں کی ہیں۔ شادی نہ کرنا نیکی نہیں ہے، شادی کرنا نیکی ہے۔ اب شادی سب نہ کرنے لگے تو پھر عورتوں کا کیا ہوگا؟ ارے بولو یہ نسل کیسے آگے بڑھے گی؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور بھائی دیکھنا خالی ٹوپی داڑھی کے چکر میں نہ پڑ جانا، او میرے بھائی خالی تسبیح کے چکر میں نہ پڑ جانا۔ تم نے بہت سے کو دیکھا مسجد میں نمازیں پڑھ رہے مگر عقیدہ 24 نمبری تھا، تم نے انہیں عقیدہ دے دیا، تم بھی برباد ہو گئے۔ بہت سے میاں ایسے آ گئے لٹیرے، وہ تمہیں لوٹ کے لے گئے۔ کہنے لگے ایک ہفتے کے بعد میں میاں نے اندازہ لگا لیا کہ کون امیر ہے کس میں، 8 دن میں اندازہ لگ سکتا ہے کہ اس گاؤں میں کون کون امیر ہے کون کون غریب ہے، اندازہ لگ جائے گا نہیں؟ اور 8 دن تو بہت بات ہے، ہم تو خالی تقریر میں اندازہ لگا کے بتا دیتے ہیں کس کا معاملہ تھوڑا سا بہتر ہے، لگ جاتا اندازہ ہے نا، لگ جاتا اندازہ۔ میاں نے جو امیر تھے ان سے کہا کہ تمہاری قسمت جاگنے والی ہے۔ کیا بات ہے میاں؟ بولے مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے یہاں خزانے دبے ہیں مگر نکل نہیں رہے، تمہارے ہاں سے اس لیے بیماریاں نہیں جا رہی ہیں، وہ یا تو خزانہ نکالو ورنہ بیماریاں نہیں جائیں گی۔ بولے میاں یہ تو بات پکی بتائی، اچھا بیمار کس گھر میں نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ کس گھر میں بیمار نہیں ہے؟ تھوڑی بہت بیماری تو یار انسان سب کو لگی ہے۔ کہا بھائی میاں بات تو صحیح ہے، تو کہنے لگے 51 ہزار روپیہ خرچ ہوگا، گاؤں میں کسی کو بتانا بت بندہ لوگ پیچھے پڑ جائیں گے، صرف تمہارا کام کر کے دوں گا۔ دے گا تو بہتوں کے گھر میں ہے تمہارے گاؤں میں، مگر تم پہ پیار آ گیا، نکالنا تمہاری ہے، بس محبت کی بات ہے جس پہ دل آ گیا میاں کا۔ ارے یار بولے میاں کی خاص توجہ ہماری طرف ہوئی، اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ اور میاں نے 51 ہزار روپے لیے اور بولے اب جو ہے تم بے فکر رہنا، اب کے ہفتے میں جو آؤں گا وہ دیگے نکال کے جاؤں گا۔ وہ ہفتہ ہی آج تک لوٹ کے نہیں آیا۔ آپ بڑے بھولے ہو، تم بڑے سیدھے ہو لوگو، خالی داڑھی ٹوپی مت دیکھنا، خالی جو ہے لمبے بال مت دیکھنا کہ یہ صوفی ہے یہ میاں۔ او لوگو جو شریعت پہ چلتا ہے وہی نیک ہے، اس کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ اور ولی کے لیے کوئی کرامت دکھانا ضروری نہیں ہے، اگر شریعت پہ چلتا ہے، اگر اس کے دل میں تقوی ہے تو وہی اللہ کا ولی ہے۔ او لوگو بات کرامت کی کرتے ہو تو اس دور میں اگر کوئی حرام سے بچ رہا ہے تو اس سے بڑی کرامت اور کیا دیکھے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم خواجہ کا ہندوستان مفتی گلفام صاحب رامپوری۔
ارے بھائی حرام سے بچ رہا تو اس سے بڑی کیا کرامت دیکھو گے مجھے بتائیے؟ اگر کوئی 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہے اس سے بڑی کرامت کیا دیکھو گے؟ کوئی جھوٹ نہیں بولتا اس سے بڑی کرامت کیا دیکھو گے؟ کوئی کسی بے پردہ عورت کو نہیں دیکھتا اس سے بڑی کرامت کیا دیکھو گے؟ مجھے بتائیے، یہ بھی تو کرامتیں ہیں۔ ارے اس دور میں نبی نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان پہ قائم رہنا، دین پہ چلنا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لینا۔ تو آگ کے انگارے کو ہاتھ میں لینا یہ بھی تو کرامت ہے۔ اس سے بڑی کرامت اور کیا دیکھو گے؟ اگر آج کوئی دین پر شریعت پہ قائم ہے تو سمجھ لیجئے یہی اس کی کرامت ہے۔ مر بھی جائیں گے چاچا یہاں تو لے کے، اگر ادھار مانگنے جاؤ تو کہہ رہا کہ میں گاؤں چھوڑ کر بھاگ رہا ہوں، کیا دے دوں گا؟ میں ملک تھوڑی چھوڑ کے جا رہا ہوں دے دوں گا؟ اور تم مر گیا تو ملک ہی چھوڑ جائے گا، ہندوستان چھوڑ دے گا، تو قبرستان میں چلا جائے گا۔ اللہ اللہ، آخری بات سن لیں، بس 1 منٹ کی بات بھی نہیں ہے، بس بہت لمبی میری تقریر ہو گئی۔ 1 گھنٹہ 40 منٹ تقریر، یعنی پورے 100 منٹ میں بول گیا، ماشاءاللہ۔ اور اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے سننے کا حق ادا کر دیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ عمر بن عبدالعزیز کا، یار یہاں کے جو بوڑھے لوگ ہیں نا وہ زیادہ مضبوط ہیں نوجوانوں سے۔ عمر بن عبدالعزیز کا جب انتقال ہونے والا تھا، کس کا؟ اسی خلیفہ کا۔ تو اس نے اپنے قریبیوں سے کہا میرے مرنے کے بعد جب قبر میں میرا لاشا رکھ دو، میرا جنازہ رکھ دو، تو ایک بار کفن ہٹا کے میرا چہرہ ضرور دیکھ لینا۔ کیا کہا؟ کفن ہٹا کے میرا چہرہ ضرور دیکھ لینا۔ اللہ اللہ کہا کیوں؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں نے کتنوں کو مرنے کے بعد جب دفن کیا اور جب میں نے ان کے چہرے دیکھے تو ان کے چہرے قبر میں کالے تھے، ان کے چہرے قبر میں کالے تھے۔ میں نے جب دیکھا تو ان کے چہرے سیاہ تھے، میں نے جب دیکھا تو ان کے چہرے دیکھنے کے قابل نہ تھے، اس لیے کہ دنیا سے حرام کھا کے گئے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا جب میرا انتقال ہو جائے، مجھے قبر میں رکھا جائے تو ایک بار میرا کفن ہٹانا، میرا کفن ہٹانے کے بعد میں ان لوگوں ایک بار میرا بھی چہرہ دیکھ لینا کہ میں نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ انصاف کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اللہ نے جو مجھے امانتیں ادا کی تھی ان امانتوں کا میں نے حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، میرا چہرہ دیکھ لینا۔ چند دن آئے، عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوا، لوگوں ذرا غور کرنا، لوگوں نے جنازہ تیار کیا، لوگوں نے کفن پہنا دیا، لوگوں نے جنازہ پڑھ بھی لیا، کاندھے پہ بٹھا کر کے سوار کر کے عمر بن عبدالعزیز کو اس کی قبر کے پاس لے گئے۔ قبر کے پاس جا کے جنازہ رکھ دیا۔ ان لوگوں ذرا غور کرنا، عمر بن عبدالعزیز کے لاشے کو، عمر بن عبدالعزیز کے بدن کو ہاتھ میں لے کے قبر کے حوالے کرنے والے تھے۔ جنازہ قبر کے حوالے ہونے والا تھا، 2 لوگ قبر میں نیچے اتر گئے، جنازہ ہاتھ میں لے کے قبر میں رکھنے جا رہے تھے۔ اتنے میں بڑی تیز کا ایک طوفان آیا، اتنی تیز کا طوفان آیا کہ غبار آسمانوں میں اڑنے لگا، اتنی تیز کا طوفان آیا اپنے آس پاس کی خبر نہ رہی، اتنی تیز کا طوفان آ گیا کہ لوگ پریشان ہو گئے، آنکھیں بند کر لی گئی۔ بہت تیز طوفان تھا، بڑی تیز ہوا کا سناٹا تھا، کافی دیر رہا، لوگ زمین پہ بیٹھ گئے، کوئی زمین پہ لیٹ گیا، کوئی درخت کی شاخیں پکڑ کے کھڑا تھا، کوئی درخت کا تنا ہاتھ میں لے کے کھڑا تھا۔ کافی دیر کے بعد طوفان چلا گیا، کافی دیر کے بعد جو طوفان تھا جب ختم ہوا، لوگوں نے دیکھا جنازہ وہی قبر پہ رکھا ہے، وہی جنازہ چارپائی پہ رکھا ہے۔ لوگوں نے کہا جلدی سے جنازے کو قبر کے حوالے کرو۔ وہ لوگوں جب جنازے کے قریب میں آئے، تاریخ میں لکھا ہے عمر بن عبدالعزیز کے جنازے کے اوپر سینے پہ ایک کاغذ کا پرزہ رکھا ہوا دکھائی دیا۔ لوگوں نے کہا یہ طوفان سے پہلے تو نہ تھا، یہ کہاں سے اڑ کے آ گیا، ذرا کاغذ کا پرزہ تو اٹھاؤ۔ تو کسی نے کہا تھا ایک بار ذرا کھول کے پڑھ بھی تو لے، اس کاغذ کے پرزے میں لکھا کیا ہے۔ وہ لوگوں ذرا غور کرو، تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہی دے رہی ہے۔ کاغذ کا پرزہ اٹھایا گیا، عمر بن عبدالعزیز کے سینے
سے کاغذ کا پرزہ اٹھا کے جب اسے کھولا گیا اور کھولنے کے بعد جب اسے پڑھا گیا تو کاغذ کے پرزے میں لکھا تھا، او عمر بن عبدالعزیز، ہم نے مرنے سے پہلے تیری بخشش کر دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بے شک بے شک بے شک۔ ہم نے مرنے سے پہلے تیری بخشش کر دی ہے۔ میرے جنازے پہ رونے والو، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ دو چیزیں آج جلسے سے لے کے جاؤ، حرام نہیں کھانا ہے اور نبی کی پکی نوکری کرنا ہے، بس۔ اور نوکر وہ ہوتا ہے جو مالک کے مطابق کام کرے، ہے نا۔ نبی چاہتے ہیں نمازیں پڑھو، حرام نہ کرو، حلال کھاؤ۔ نبی چاہتے ہیں برے کاموں سے بچو، تو بس بچتے رہو، نوکری تم کرتے رہو، انعام مصطفیٰ عطا کریں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سارے لوگ ایک بار ذرا کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسلام زندہ باد، قوم مسلم پائندہ باد۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کہنے سے زیادہ